اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا ایک بنایا ہوا قانون ہے کہ جو بندہ بھی اس دنیا میں آتا ہے اس نے پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جانا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی آپ سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی محفل ہو وہ بس اتنی ہونی چاہیے کہ بیٹھنے والا اکتا نہ جائے۔ جب وہ دین کو سمجھنے آئے تو جب اٹھ کے جائے تو اس کی طبیعت میں اتنی اکتاہٹ نہ ہو کہ بیچارہ بزن ہو کے چلا جائے۔ اس لیے میں چند ایک باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی یہ جو ٹائم ہم بڑھا دیتے ہیں محافل کا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو بات سمجھ بھی آنی ہوتی ہے نا، لوگ بیٹھے اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک امام صاحب بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں اور ان کے پیچھے 1000 نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اس میں سے 999 یہ چاہتے ہیں کہ امام قرآن پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، لیکن امام صاحب کو پتہ ہو کہ میرے پیچھے ایک مجبور بندہ کھڑا ہے جس سے زیادہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور وہ مجبور ہے کہ اس نے کہیں جانا بھی ہے۔ ایک بندہ مجبور ہے اور 999 چاہتے ہیں کہ امام پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس امام کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ قرات چھوٹی کرے اور جلدی سلام پھیر دے۔ 999 چاہتے ہیں کہ جلدی نہیں کرے بلکہ پڑھتا رہے، لیکن ایک بندہ مجبور ہے کہ اس نے جانا ہے یا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو امام صاحب کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز مختصر پڑھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز بھی لمبی نہیں پڑھاتے تھے۔ جب حضور تنہا نفل نماز پڑھتے تھے تو پھر لمبی پڑھتے تھے، کیونکہ اس میں کسی دوسرے کو اذیت نہیں ہے۔ اس لیے دین بھی تب سمجھ آتا ہے جب بندہ اکتایا نہ ہو۔ زبردستی بٹھا کے آپ قرآن کے 100 دلائل بھی سمجھا دیں، سمجھ نہیں آئیں گے۔ وہ بندہ مجبوری میں خاندان میں ناک رکھنے کے لیے بیٹھا تو رہے گا، یار اٹھ کے جاؤں گا تو وہ کیا کہے گا، میرے والد کا یا میری والدہ کا چیلم تھا، سالانہ برسی تھی، اور محفل میں 2 آیتیں قرآن کی پڑھی جائیں کافی ہیں، نعت کے 2 شعر پڑھے جائیں کافی ہیں، 15 سے 20 منٹ کا وعظ ہو یہ کافی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جس کو سمجھ آنی ہے نا تقریر کی، وہ پہلے 5 منٹ میں بھی آ جانی ہے، اور جس کو نہیں نہ سمجھ آنی اس کو آخری گھنٹے میں بھی سمجھ نہیں آنی۔ اس لیے اپنی محافل کو مختصر کریں تاکہ لوگ آسانی سے آ کے آسانی سے بیٹھیں اور اصالِ ثواب کریں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ میں نے ٹوٹل آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے، ہم اپنی نسلوں کو، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں۔ جو چیز ماں باپ کے پاس نہ ہو، ہم اپنی اولاد اگر وہ مانگ لے تو ہم اولاد کو وہ بھی دیتے ہیں جو اپنے پاس نہیں ہے۔ ہم دنیا کی ہر نعمت اپنی اولاد کو دیتے ہیں، نہیں دیتے تو صرف اور صرف نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دیتے ہیں، باقی ہر چیز دیں گے، صرف دین نہیں دیں گے، باقی ہر چیز دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں میرا بچہ یہ بھی سیکھ لے، میرا بچہ یہ بھی سیکھ لے، میرا بچہ یہ بھی سیکھ لے۔ میں ایک جملے میں آپ کی ٹینشن ختم کرتا ہوں، ایک جملے کے اندر، تم اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔
سادہ سا نسخہ ہے. تم اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز. ہم ترلے کر رہے ہوتے ہیں میرا پتر ہے نہیں کرتا، میری تیہ ہے نہیں کرتی. بھائی کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ آپ صرف ایک چیز سکھا دو، کیا بلا؟ قرآن. پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھائے گا. قرآن اس کو یہ بھی سکھائے گا کہ جب تک سگا والد بیٹھے نا، تم نے بیٹھنا بھی نہیں ہے. جب تک تمہارا والد یا والدہ روٹی کا لقمہ نہ توڑ لے، تم روٹی کا لقمہ نہیں توڑ سکتے. قرآن پھر یہ بھی سکھائے گا کہ تم نے سگے باپ کے آگے آگے نہیں چلنا. آپ صرف بچوں کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا. جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، بڑی توجہ کے ساتھ، میں نے دو باتیں آپ سے کرنی ہے. پہلی بات کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ آپ بولیں گے تو مجھے بھی سمجھ آئے گی کہ آپ سن رہے ہیں. کیا کرنا؟ اچھا ہم بس اف نہیں کرتے، باقی سارا کچھ ہی کرتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ اولاد کے لیے. امام راضی نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا، بس وہ ترجمہ آپ نے سمجھنا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ ماں باپ، بڑی توجہ طلب بات ہے، ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ بولو براز یعنی پیشاب اور پخانہ بھی بستر پہ کر دیں. اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ اٹھ کے قضائے حاجت بھی نہ کر سکیں. امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے تو یہ بھی لفظ اف ہے. امام راضی فرماتے ہیں اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ لے. اور بات بلا کیا ہے، امام راضی نے لکھا کہ اگر اولاد ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کر رہی ہے اور ماں باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزر گیا نا کہ اولاد کو اس سے بدبو آ رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی لفظ اف ہے. آپ صرف نسل کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھائے گا. آپ کا یہ رونا بند ہو جائے گا کہ اولاد بڑھاپے میں بات ہی نہیں مانتی، اولاد جوان ہونے کے بعد بات ہی نہیں مانتی. اولاد کو تو اتنی رخصت نہیں کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ لے. اف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا. ہمارا لمحہ فکریہ کیا ہے؟ ہم نسلوں کو سبھی کچھ دے رہے ہیں، اپنی حیثیت، طاقت، اوقات، ہمت سے بڑھ کے اپنی نسل کو ہر چیز دیتے ہیں. نہیں دیتے تو صرف اور صرف نبی کا دین نہیں دیتے. دین نہ دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بڑی توجہ سے بات سننی ہے. جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، تو جوان بیٹے 3-4 ہوتے ہیں، وہ نا باپ کی میت کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں. جوان بیٹے ہوتے ہیں، 3 یا 4 جوان بیٹے ہوتے ہیں اور باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو جوان بیٹے باپ کی میت پہ کھڑے ہو کے کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے میرے باپ کو غسل دے دو. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کو مرنے کے بعد اولاد ہاتھ نہ لگائے. وہ باپ سب سے بڑا غریب اس دنیا سے چلا گیا. اس نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کو مرنے کے بعد غسل بھی غیر دیں، جس کو مرنے کے بعد کفن بھی غیر دیں، جس کو مرنے کے بعد جنازہ غیر پڑھائیں. یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ کسی مولوی کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ آ کے جنازہ پڑھائے. یہ فرض اس کی اولاد کے اوپر ہے. اس سے بڑا غریب باپ دنیا سے کوئی نہیں گیا جس کو نہلانے کے لیے بیٹے ہاتھ بھی نہ لگائیں. ہوتا بھلا کیا ہے؟ پاپا کا موبائل ہے، ابو کا موبائل ہے، ایک پتر کہے گا جی ابو کی نشانی ہے میں رکھوں گا، ایک موٹر سائیکل ابو کی نشانی ہے میں رکھوں گا، گاڑی ابو کی نشانی ہے میں رکھوں گا، لیپ ٹاپ ابو کی نشانی ہے میں رکھوں گا. تو تیرے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترے تھے وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں تھی؟ وہ تو نے غریب کو صدقہ کر دیے. جس صابن سے تیرے باپ کو نہلایا گیا وہ تو نے غریب کو صدقہ کر دیا. تیرے باپ کے کفن سے جو کپڑا بچتا ہے نا میرے بھائی، بچے تو وہ کپڑا گھر میں نہیں رکھتے. آپ کس گمان میں گھوم رہے ہو کہ آپ کی اولادیں آپ کے بعد آپ کی بخشش کا سامان کریں گی؟ باپ کے بدن سے اترے ہوئے کپڑوں سے بچوں کا خوف آتا ہے. جس صابن سے باپ کو نہلاتے ہیں اس صابن سے خوف آتا ہے. بھائی مردہ نوایا دے نال نہلاتے وقت جو روئی استعمال ہوتی ہے نا، باقی روئی اپنے گھر میں نہیں رکھتے. آپ صرف ایک کام کریں، اپنی نسلوں کو، پھر بولیں گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی. آپ اپنی نسلوں کو، پھر قرآن ان کو ہر چیز. یہ سادہ سا نسخہ ہے. پہلی بات کیا کہ وہ باپ دنیا سے غریب گیا جس کے مرنے کے بعد اس کو بچے ہاتھ بھی.
بزرگ لوگ بیٹھے ہیں میری بات کو جلدی سمجھ جائیں گے. پنجابی کے ایک محاورہ بولا جاتا ہے, اپنا مارے تے کتنے چھوڑتا ہے. پھر بولیں. اس مثال کو آج سمجھیں. نہلانے والا سگا بیٹا ہو نا, کون ہو؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے باپ میں کوئی عیب نکل آئے, بدبو آئے, شکل بگڑ جائے, جسم بھاری ہو جائے, آپ خود فیصلہ کریں. نہلانے والا بیٹا ہو, کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ اور غیر کبھی چھپائے گا نہیں. اپنا بتاتا نہیں, غیر چھپاتا نہیں. غیر تو جگہ جگہ چرائے چرائے تذکرہ کرتا, بھائی شکل بگڑ گئی سی, میت بڑی بھاری ہو گئی سی, بو بڑی آ رہی سی. اور بھائی اپنا ہو تو بتاتا نہیں, غیر ہو تو کبھی چھپاتا نہیں ہے. اپنی نسلوں کو کم از کم اتنا دین ضرور دینا کہ آپ کو مرنے کے بعد نہلا کے کفنا کے وہ دفنا سکیں. اگر آپ اپنی نسل کو اتنا دین نہیں نہ دیکھیں گے تو آپ سے بڑا غریب دنیا سے گیا ہی کوئی نہیں ہے. اور بھائی وراثت کے لیے تو جھگڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بچے جھگڑا کریں, لیکن کس بات پہ؟ ایک کہے کہ جنازہ میں پڑھانا ہے, دوسرا پتر کہے کہ نہیں میں پڑھانا ہے. پھر دیکھو مرنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. اس واسطے پہلی بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی وہ یہ تھی, آپ اپنی نسل کو سب کچھ دیں, اپنی حیثیت, اپنی طاقت, اپنی اوقات سے بڑھ کے دیں, لیکن اتنا دین ضرور دیں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو غسل دیں, کفن دیں اور دفن کر سکیں. اگر اتنا دین بھی نہیں نہ دیا تو ایک بات کو یاد رکھیں, آپ سے بڑا دنیا سے پھر غریب کوئی نہیں گیا. بھائی آپ کس کے سہارے اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں تو مردہ نہلانے کی, میری بات سے ناراض نہیں ہونا, یہاں تو مردہ نہلانے کی نا, باپ کو نہلانے کی 1000 روپیہ اجرت دی جاتی ہے. باپ کی زندگی کی کمائی کا مول کیا پڑتا ہے؟ بیٹے 1000 روپیہ دیتے ہیں, میرے ابو نے آ کے غسل دے دو. اور بھائی ہمارے غسل کی 1000 روپیہ اجرت پڑے گی. آپ کس اولاد کے لیے اندھیرے میں گھوم رہے ہیں؟ دوسری اور آخری بات, پہلی بات کیا کی ہے میں نے, تم اپنی نسل کو, پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا. اور دوسری بات, کم از کم اولاد کو اتنا دین ضرور دینا کہ وہ آپ کو مرنے کے بعد نہلا سکے. اپنا ہو تو بتاتا نہیں, غیر ہو تو. تیسری اور آخری بات, ایک بات کو یاد رکھیں, میں ایصال ثواب کرنے والا اور ماننے والا ہوں. ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے. کیا جملہ بولا میں نے؟ پھر بولیں. اگلی بات کڑوی ہے نا, پھر لوگ پہلی بات میں شک میں پڑ جاتے ہیں. ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے, دین منع نہیں کرتا. اللہ نے آپ کو 10 روپے کی طاقت دی ہے, آپ 10 روپے کا کریں. اللہ نے 10 لاکھ کی طاقت دی ہے, 10 لاکھ کا کریں, دین منع. پھر بولیں, پھر بولیں, دین منع. قرضہ اٹھا کے ایصال ثواب کرنے کی دین اجازت بھی نہیں دیتا. آپ کے پاس 10 روپے کی طاقت ہے, گھر میں بیٹھے 10 روپے کا ایصال ثواب کریں, 10 لاکھ کی یا 10 لاکھ کا کریں. میرے نبی پاک نے بھلا کیا فرمایا, شہید جب شہید ہوتا ہے نا, اس کو گولی لگے, نیزہ لگے, تلوار لگے, جب خون کا فوارہ نکلتا ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا وہ خون کا پہلا قطرہ اس کے جسم سے نکل کے ابھی زمین پہ نہیں گرتا, اس کا ایک قدم زمین پہ, دوسرا جنت میں ہوتا ہے. یہ کس کا مقام ہے؟ اب ذرا اگلی حدیث بھی سن لیں. میرے نبی پاک نے فرمایا شہید 3 مرتبہ بھی شہید ہو, کیا مقام کیا ہے کہ ایک قدم زمین پہ, دوسرا. آگے کیا فرمایا, شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو, اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے. ایک قدم زمین پہ, دوسرا, لیکن قرض کب معاف ہوگا؟ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تب تک بندے کا قرض معاف نہیں ہوگا. یہ خاندان میں ناک رکھنے کے لیے, میری بات مجھے نہیں علم, میں واللہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کس کا چیلم ہے اور کس کے والدین کا, کس کے بھائی کا, مجھے کچھ نہیں پتا, کوئی میری بات سے ناراض نہ ہو. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, ہم نا خاندان میں ناک رکھنے کے لیے ساری برادری اکٹھی کر لیتے ہیں اور قرضہ اٹھا کے دیگ پکاتے ہیں. ہمیں یہ قرض اٹھا کے دیگ پکانے کا دین کس نے پڑھا دیا؟
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے نا، تو نبی پاک اپنے گھر آئے اور آ کے اپنے گھر والوں سے بلا کیا کہا، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، میں محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جاؤں گا۔ یہ والی حدیث مولوی کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا اپنے حلووں کا خطرہ پڑ گیا ان کو؟ دنیا کی ساری قوم بھوکی مر سکتی ہے، دیندار کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ کم از کم دین تو خالص بیان ہونا چاہیے نا یار۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، ایک ہاسپٹل اور ایک ہاسپٹل کی ایک وارڈ دکھا دیں مجھے کہ جس کے بیڈ کے اوپر صرف اور صرف مولوی پڑے ہوں، کسی کو پیشاب کی ناڑی لگی، کسی کو خوراک کی لگی، کسی کو ناک میں نالی لگی ہو۔ آپ پوری دنیا میں مجھے ایک وارڈ ایسی دکھا دیں کہ جہاں سارے کے سارے مولوی پڑے ہوں۔ مولویوں کا توکل پھر مضبوط نہیں ہوتا۔ اللہ دین کے صدقے مولوی پہ ایسا وقت آنے نہیں دیتا، اور اگر کسی پہ آ جائے تو پھر وہ اس کا آخری وقت ہوتا ہے، شفا کوئی نہیں ملتی پھر اس کو۔ میرے نبی پاک فوتگی والے گھر میں کھانا لے کر گئے۔ اگلا جملہ آپ نے خود سمجھ آنا، میں نے کوئی فتویٰ نہیں لگانا آپ پہ۔ کم از کم جینا بڑا مشکل ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ پھر بولیں، کم از کم مرنا آسان کر لیں۔ جو مزدور 500 روپے دیہڑی لگاتا ہے نا، صبح 500 کماتا ہے، شام کو بچوں کو رزق و حلال کھلاتا ہے، اب وہ مر جائے، دیہڑی کتنی تھی اس کی؟ پھر بولیں، 2 یا 3 ہزار روپے کا کفن، توجہ کرتے جانا ہے، 10,000 روپیہ قبر کی جگہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر محکمہ اوقاف کے انڈر ہو تو پھر تو وہ لاکھوں کی جگہ ہو گئی نا، پتہ نہیں وہاں نیچے زمین سونے کی ہوتی ہے۔ حیا ہی نہیں ہے۔ ادارے بنائے ہیں دین کے نام پہ اور لوگوں کا مرنا بھی مشکل کیا ہوا ہے۔ 10,000 روپیہ قبر کی جگہ، 10,000 روپیہ گورگن جس نے قبر نکالنی ہے، کتنے ہو گئے؟ 5 دیگیں بھی پکیں تو 50,000 ہو گیا۔ یعنی وہ غریب مزدور جو 500 کماتا تھا اور بچوں کو کھلاتا تھا، اس کے پاس کم از کم 70-80 ہزار روپیہ ہو تو بیچارہ قبر تک جا سکتا ہے۔ یہ والا دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جینا تو مشکل ہے، کم از کم مرنا تو آسان کرو یار۔ ہم نے اپنا مرنا بھی مشکل کر دیا۔ جس کا باپ دنیا سے گیا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، بیچارہ غم سے نہیں ڈال، کیونکہ اس کی جنت چلی گئی نا، اس کا باپ سر کا سائیں چلا گیا۔ خاندان میں جو سب سے زیادہ سیانہ بندہ ہوتا ہے، سیانہ جس کو کہتے ہیں یار بندہ بڑا سیانہ ہے خاندان سے، وہ مرنے والے کے بیٹے میں کان میں بلا کیا کہتا ہے جا کے، جس کا باپ چلا گیا، جس کی جنت چلی گئی، جس کے سر کا سائیں چلا گیا، بیچارہ غم سے نڈال ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور خاندان کا سیانہ بندہ اس کے کان میں بلا کے پوچھتا ہے، پتر کنے کے پرونے نے دے گا، کنیا کے پکانیاں۔ میں کہتا ہوں پوچھنے والے کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے یار۔ جس کے سر کا سائیں چلا گیا یار، جس کی جنت چلی گئی، جس کی ماں چلے گئی، باپ چلا گیا، ہم لوگ اس سے دیگوں کا سوال کرتے ہیں۔ میں دیگوں کا منکر نہیں ہوں، نہ پکانے والوں کے خلاف کی فتویٰ دے رہا ہوں، کم از کم مرنا تو آسان کریں یار۔ اللہ نے آپ کو دیے، آپ 100 دیگیں پکائیں، جا کے یتیم خانوں میں دے دیں، باہر جو ریڑھی لگا کے مزدور بیٹھے ہیں ان کو کھلا دیں، اور کم از کم فوتگی والے گھر میں دعوتوں کا اہتمام تو نہ کیا جائے یار۔ ہم اپنا مرنا آسان کیوں نہیں کر لیتے؟ اس چیز نے بہت سارے لوگوں کو دین سے بدظن کر دیا۔ یہ سنیوں کو بھی ہوش نہیں آ رہی، یہ تب ہوش آئے گی جب لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ان کے گروہ سے دور چلے جائیں گے۔ قرضہ تو شہید کو معاف نہیں ہے، ہم اپنے باپ کے لیے سال ثواب کے لیے قرضہ اٹھا لیں، کیا سمجھتے ہیں باپ قبر میں سکون میں پڑا ہوگا؟ جتنا قرضہ آپ نے باپ کے اصالہ ثواب کے لیے اٹھایا نا، اتنا قرضہ اٹھا کے باپ کا قرضہ ادا کر لیں۔ آخری جملہ اور میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اب تو اصالہ ثواب بکتا ہے، 2,000 روپے جا کے قاری صاحب کی مٹھی میں لگائیں، پڑے ہوئے 100 قرآن لے لیں۔
ایک بات کو یاد رکھیں، میں مدرسے کے قرآن کا منکر نہیں ہوں. آپ 100 نہیں 10,000 قرآن لیں، میں انکار نہیں کر رہا بھائی. ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایک پلڑے میں مدرسے کا پڑھا 1000 قرآن رکھ لیں، اور دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے نے جو 1 رکوع پڑھا ہے. فیصلہ آپ کریں، باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے؟ بولے تو صحیح. اور سگے بیٹے کی حالت بلا کیا ہوتی ہے؟ سگے بیٹے کی حالت، توجہ میری طرف کریں، سگے بیٹے کی حالت بلا کیا ہوتی ہے؟ سارے مہمان بیٹھ کے نا کل خانی پہ چیلم پہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ مرنے والے کی بخشش کر دے. اور سگا بیٹا اس وقت بلا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لوگوں کی گود میں پھل رکھ رہا ہوتا ہے. اور بھائی تیرے باپ کی بخشش کی دعا ہو رہی ہے، دعا تو مانگ یار. اتنا ظلم اپنے ماں باپ کے ساتھ. ہم کب رسم و رواج سے باہر نکلیں گے یار؟ نسلیں تباہی کے چراہے پہ کھڑی ہیں، مولویوں کو جاگ ہی نہیں آ رہی. اصالہ ثواب کریں، مختصر کریں. ایک بات کو یاد رکھیں، ختم ہر روز دلائیں، ہفتے بعد دلائیں، سال بعد دلائیں. دین منع پھر بولیں، کیونکہ میرے بعد بلا کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں مولوی کیڑی کمپنی دا آ گیا سی. بھائی تہاڈی میری کمپنی ایک ہے، لیکن دین ہے یار. دین کے اندر ملاوٹ نہیں چلے گی. دین خالص بیان کرو یار. اب آپ نے بس فیصلہ کرنا ہے. ختم آپ ہر روز دلائیں، ہفتے بعد دلائیں، سال بعد دلائیں. دین منع، آپ فیصلہ کریں. ختم دلانے سے باپ کو سکون ملنا ہے کہ بیٹا اور بیٹی 5 وقت نماز میں اتحیات میں بیٹھے اور کہے ربنا اغفر لی والی والدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. پھر دیکھیں ماں باپ کی قبریں روشن ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. آپ ختم ہر روز دلائیں، ایک ہفتے بعد نہیں، ہر روز دلائیں. لیکن اگر نماز نہیں نہ پڑھ رہے تو ماں باپ آپ کے بے چین ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، ماں باپ کو ہمارے پھل کی، ہماری دیگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ماں باپ کو ہمارے پڑھے ہوئے قرآن اور پڑھی ہوئی نماز کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا پھل ماں باپ کے کلوں پہ اور چلیسویں پہ پڑا ہوتا ہے نا، جتنا پھل ماں باپ کے کلوں پہ اور چلیسویں پہ پڑا ہوتا ہے، کاش اتنا پھل ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا ہے. تمہارے ماں باپ تڑپ تڑپ کے نہ مرتے. ہم سب گھر سے کیا کہہ کے آئے تھے؟ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ بولے تو صحیح. آپ چیلم پہ جا رہے ہیں. چیلم مرنے والے کا ہوتا ہے کہ زندہ بندے کا ہوتا ہے؟ آتے وقت آپ پھل لے کے آئے ہوں گے اور بولو یار میں نہیں مانگتا یار، پھل لے کے آئے. جتنا قریبی رشتہ اتنا اچھا. ایسا ہی ہے. گھر تو ہم سب کہہ گئے تھے چیلم پہ جا رہے ہیں، تو مرنے والے کے لیے کیا لائے ہیں؟ پھل زندہ لوگوں نے کھانا ہے، مرنے والے کے لیے کیا لائے ہو؟ گھر میں تو کیا کہتے ہیں کہ چیلم پہ جا رہے ہیں، تو چیلم کس کا ہوتا ہے؟ بولیں یار، اس کے لیے کچھ لائیں. اگر ہم نہیں نہ لائے تو لوگ ہمارے لیے بھی نہیں لائیں گے. اس لیے کم از کم ایک بار کل واللہ پڑھ کے چلے جایا کرے، تاکہ فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم جائیں گے نا تو لوگ وہاں پہ صرف ناک رکھنے کی خاطر نہیں آئیں گے، وہ اللہ کا قرآن پڑھ کے آئیں گے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا. وما علینا الا البلاغ.